تیسری نشست کے لیے تیار ہیں، پیغام بھیج دیا لیکن حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کمیٹی رکن سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ بانی سے کھلے ماحول میں ملاقات کے بجائے اسی کمرے میں ملاقات کرانے کی درخواست کی، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ بیرسٹر گوہر کو کل بانی پی ٹی آئی نے تیسری نشست کرنے اور تحریری مطالبات کا کہہ دیا تھا۔ بانی نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن پر نہ مانا گیا تو چوتھی نشست نہ کریں۔ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز صرف جانوروں کو نہیں ہوتی، انسانوں کو بھی ہوتی۔ جہاں ان کا قدم اٹھتا ہے ملک کے خلاف اٹھتا ہے، منہ کھلتا ہے تو گالی گلوچ اور بدتمیزی اور بد تہذیبی ہوتی ہے۔ نہ صرف جانوروں کی بیماریوں کا علاج کریں گے بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماریاں لاحق ہیں اس کا بھی اچھا علاج کریں۔ منہ اور کھر کی بیماری جانوروں نہیں انسانوں کو بھی ہوتی ہے۔ ان کا منہ جب کھلتا ہے گالیاں نکلتی ہیں، قدم اٹھتا ہے تو ملک کے خلاف اٹھتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ ایسی سیاسی جماعتوں کا بھی علاج کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لائف سٹاک کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا کوئی کہتا تھا سڑکیں بنانے سے قوم ترقی نہیں کرتی، کسی کی عقل پر ماتم کروں یا کیا کروں؟ پچھلی حکومت نے 4 سال آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، کون سا اسپتال، کالج یا اسکول بنایا؟ نوجوانوں کے لیے بلا سود 3 کروڑ تک قرض پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ آج عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہو رہا ہے۔ ایگریکلچر والے بیٹھے ہیں، وہ جی بول ٹھیک نہیں ہو رہا، ہر سال نیب کی رپورٹ آتی ہے 600 ارب 700 ارب 800 ارب کا پاکستان میں جو ہے کرپشن ہوئی ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اربوں روپے کیوں لے رہے ہو؟ تمہیں کیوں بٹھایا ہوا ہے ہم نے بلیک میلنگ کرنے کے لیے؟ ملک ٹھیک نہیں چل رہا تو ادارے کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا سوال۔ تقریب سے خطاب میں کہا نیب بتاتی ہے کہ پاکستان میں اربوں کی کرپشن ہوئی، اینٹی کرپشن کہتا ہے ملک ٹھیک نہیں چل رہا۔ سوال یہ ہے کہ اربوں کا بجٹ لے کر آپ کیا کر رہے ہو؟ علی امین گنڈا پور کا نئے صوبے بنانے کا مطالبہ، کہا آبادی کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن ہم نئے صوبے نہیں بنا رہے کیونکہ ہم نے ڈیلیور نہیں کرنا، بادشاہت کرنی ہے۔ پشاور یونیورسٹی کو اس سال 50 کروڑ دوں گا، اگر نہ دوں تو آپ میرے خلاف او کر کے احتجاج کرنا۔ علی امین گنڈاپور نے درست احتجاج کا طریقہ اپنا ہی لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا علی امین گنڈاپور کے بیان پر تبصرہ، کہا کاش وہ 26 نومبر اور 9 مئی کو بھی جلا گھراؤ کے بجائے او کر کے احتجاج کرتے۔ ہم نے کہا پہلے ہماری رسائی ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ حکومت کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی آپ کی بات درست ہے اور ہم لوگ کرائیں گے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو جیل رولز میں ہے ہی نہیں، مطلب ابھی خود ہی اس چیز پہ مکر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ امپاورڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہمیں پھر عملاً ہماری میٹنگ کرائیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ اختیارات رکھتے ہیں تو ملاقات کرا دیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر تنقید، کہا بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی، کہا گیا ملاقات کرانا جیل مینول کا حصہ ہی نہیں، حکومت اب اپنی ہی بات سے مکر رہی ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا یقین دہانی کرائی تو مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کرانی چاہیے تھی، کمیٹی کا کوئی رکن ملاقات کرانے کے لیے ذمہ دار نہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا بانی سے انفرادی ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں، اسپیکر ایاز صادق کی عدم موجودگی کے باعث مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات میں تاخیر ہوئی۔ کمیٹی رکن اعجاز الحق بولے پی ٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں جلدی کی، نرم رویہ رکھا جائے تو بات چیت آگے بڑھے گی۔ حکومتی کمیٹی با اختیار نہیں تو پی ٹی آئی کمیٹی کے پاس بھی تو اختیار نہیں ہے۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ کون سے 3 لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ابھی نام چھوڑ دیں آپ ان کے، 3 لوگ ہیں جس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ دسمبر 26 کو میٹنگ ایک ہوتی ہے، ایک دسمبر 30 کو ہوتی ہے، ایک جنوری 1 کو ہوتی ہے اور ایک جنوری 5 کو ہوتی ہے۔ یہ 4 میٹنگز ہو چکی ہیں۔ بشرا بی بی کی بیک ڈور میٹنگز ہوئی ہیں، 3 لوگ ہیں جو ڈیل کر رہے ہیں۔ پروگرام خبر میں محمد مالک کا انکشاف، میزبان محمد مالک نے بتایا بشرا بی بی کی اب تک 4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ایک میٹنگ 26، دوسری 30 دسمبر، تیسری 1 اور چوتھی 5 جنوری کو ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی کنفرم کر دیا کہ بشرا بی بی جو کر رہی ہیں درست ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے تردید کر دی، کہا محمد مالک سے درخواست 3 نام سامنے لائیں۔
لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شادمان جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور دیگر پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کے گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا، تمام ملزمان پر مقدمہ ایک جیسا تھا، پھر یہ تفریق کیسے ہوئی کہ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ اور کچھ کا ATC میں ہوگا؟ کیا کلبھوشن جیسے ملک دشمن کا کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، کوئی مثال تو دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو۔ جسٹس حسن اظہر بولے، کیا 9 مئی دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے؟ جسٹس جمال مندخیل نے کہا، ATC سے ملزم بری، فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے، کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو مضبوط کیوں نہیں بنایا جاتا؟ عدالتوں نے فیصلہ تو شواہد دیکھ کر ہی کرنا ہوتا ہے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ مجرموں کو صبح لان میں چھوڑا جاتا ہے جہاں وہ شام 5 بجے تک رہتے ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے قید تنہائی سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ جسٹس جمال نے پوچھا، لان کون سا؟ ڈیتھ سیل والا تو نہیں؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا، سر یہ وہ والا لان نہیں جو آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ مجرموں کو میٹرس دیے گئے ہیں، جیل میں ٹک شاپ ہے، کافی بھی پی سکتے ہیں۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا، آپ کا مطلب گھر والا ماحول ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے تنبیہ کی کہ اگر آپ نے غلط بیانی کی تو ہم جیل اصلاحات کمیٹی سے رپورٹ منگوا لیں گے۔ انٹرنیٹ کی سست روی، عالمی کمپنیوں نے پاکستان سے اپنے آپریشنز منتقل کرنا شروع کر دیے۔ واٹس ایپ نے اپنا سیشن سرور راؤٹنگ باہر منتقل کر دیا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا کہنا ہے بیرون ملک منتقلی سے سروس متاثر ہوئی۔ واٹس ایپ صارفین کو رابطے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ PTA نے دعویٰ کیا کہ فکس لائن اور موبائل نیٹ ورکس پر انٹرنیٹ بہتر ہوا ہے۔ فکس لائن انٹرنیٹ سپیڈ میں پاکستان 139ویں نمبر، موبائل نیٹ ورک میں پاکستان کی رینکنگ 97 ہے۔ میں بہت سارے بچے فیل ہو گئے، 2 بچوں کا کیس نہیں، کافی سارے کچھ کو ایڈمیشن بھی نہیں مل رہے۔ اس حوالے سے آپ لوگ کیا کریں؟ دعا کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم تھی ڈیولوشن آف پاور کے، وہ کر دیا اس نے ایکومولیشن آف پاور، اور تعلیم کی اعداد و شمار اور خراب۔ کراچی میں انٹر کے بچوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے بچوں کی دادرسی کے سوال پر کہا، 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کو منتقل ہو گئے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں بتایا، خواتین کی تعلیم سے متعلق پاکستان میں پہلی بار بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ بڑے ملکوں کے لوگ اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں، افغانستان کو بھی دعوت دی ہے۔ کراچی شہر کے لیے اسی سال ہم ڈبل ڈیکر بسز بھی لے کے آئے۔ انشاءاللہ تعالی لندن کی طرح جو بھی صوبائی سڑکیں ہوں گی وہ بنے گی۔ حکومت سندھ کا بھی فوکس یہی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگائیں یہاں۔ IMF کے بعد ہم مزید اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا سکتے۔ کراچی میں لندن کی طرح سڑکیں بنائیں گے، اسی سال ڈبل ڈیکر بسیں لے کر آئیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، مانتا ہوں کراچی میں مسائل ہیں لیکن ہم ان کے حل کے لیے سنجیدہ ہیں۔ شہر میں صحت کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولتیں موجود ہیں، پڑوسی ملکوں سے بھی لوگ علاج کے لیے سندھ آ رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا فوکس زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگانے پر ہے، تاجر خوشحال ہوں گے تو ملک خوشحال ہوگا۔ IMF پروگرام کی وجہ سے ہم مزید اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا سکتے۔ کراچی میں کہیں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کہیں سیوریج کے مسائل۔ یونیورسٹی روڈ پر سفر کرنے والے رل گئے، پرانی سبزی منڈی کے قریب سڑک تالاب بن گئی۔ سیوک سینٹر سے کشمیر پارک تک ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ داؤد یونیورسٹی سے پیپلز سیکریٹریٹ جانے والا راستہ بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے داؤد کالج کے قریب BRT پروجیکٹ کا کام جاری ہے۔ عام جتنے بھی پاور پروڈیوسرز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہیں یا پبلک سیکٹر ہیں، سب کے کانٹریکٹس ریویو ہو کے انشاءاللہ
आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। IPPs के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुंच चुका, बिजली की कीमतें कम हुई हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके। मजीद 15 IPPs के मुआहदों को काबीना में ले जा रहे हैं। अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। तमाम IPPs के मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। वज़ीर आला KP से कुंडा कल्चर के खात्मे पर बात हुई। कुंडा कल्चर के खिलाफ उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी। बिजली की कीमत कम नहीं हो रही। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने 17 जनवरी से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं वज़ीर आज़म खुशखबरी दे रहे होते हैं कि स्टॉक इंडेक्स बेहतर हो गया। वज़ीर आज़म बताएं चीजें सस्ती क्यों नहीं हो रही। ख्वाहिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। बानी PTI समेत तमाम सियासी कारकुनों को रिहा होना चाहिए। ICC वक्फ की चैंपियंस ट्रॉफी इंतजामात का जायजा लेने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची आमद। PCB ऑफिशियल्स की तामीराती काम पर ब्रीफिंग। स्टेडियम में तामीराती काम 90% मुकम्मल हो चुका। ICC वक्त रावलपिंडी और लाहौर में भी इंतजामात का जायजा लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी को नुकसान पहुंचाने का भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा नाकाम। भारतीय मीडिया ने स्टेडियम के तामीराती काम को जवाब बनाकर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल होने का शोशा छोड़ा। PCB ने लाहौर और कराची में ट्राई सीरीज का ऐलान करके भारतीय मीडिया को शट अप कॉल दे दी।